یاد رکھو اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں کسی ناممکن دعا کا بار بار خیال لا رہا ہے اور تم دن رات سجدوں میں اس کی رحمت کے امیدوار بن کر اپنی دعاؤں کی قبولیت کے منتظر ہو، تو سنو تمہارا رب المجیب ہے، یعنی دعائیں سننے والا اور قبول کرنے والا، اور تمہارا رب محدود تنگ دل اور تنگ دست نہیں بلکہ اس کی خدائی بہت وسیع ہے اور وہ تمام سلسلہ اسباب پر حکمرانی کیے ہوئے ہے۔ یاد رکھو مالک ملک ہونے کی حیثیت سے یہ اللہ ہی کا منصب ہے کہ وہ جب چاہے ناممکن کو ممکن میں بدل دے۔ یہ تم جان لو کہ قرآن خود کہتا ہے کہ لوگوں کے وہم و گمان میں بھی ایک بات نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ظہور اور تکمیل کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ انسان کا عقل دنگ رہ جاتا ہے، کیونکہ ظاہری آنکھیں صرف ظاہری حالات کو دیکھتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے جو تم سے پوشیدہ ہوتا ہے۔ اور تم یہ جان لو کہ اگر آج تمہاری کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو رہی اور تمہاری کوئی چارہ گری تمہیں ممکن دکھائی نہیں دے رہی، تو یاد کرو وہ وقت جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے تمام نومولود لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن جس بچے کا فرعون کو ڈر تھا اسی بچے نے فرعون کے گھر میں تربیت پائی، یہاں تک کہ فرعون کا رزق بھی اس بچے کی خوراک بن گیا اور اس کا بستر اس بچے کی آرام گاہ بن گیا۔ تم یہ جان رکھو کہ اللہ کی تدبیریں ہیں کہ اللہ نے جو تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ ہر صورت تمہارا ہو کر ہی رہتا ہے، اور تمہارے رب کی تدبیریں اتنی بہترین ہیں کہ انسان کبھی گمان نہیں کر سکتا۔ یاد رکھو میرا رب خود تم سے فرماتا ہے کہ آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے اور اللہ تدبیروں میں سب سے بہتر ہے، بے شک وہ اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے۔ اور کیا تم نے کبھی زمین پر غور کیا ہے کہ جس میں تم رہتے اور بستے ہو، زمین کی سطح پر رنگ برنگے پہاڑ، جس کے چشموں اور کنووں کے پانی سے تم لطف اندوز ہوتے ہو، کیا یہ سب کچھ کسی قادر مطلق کی کاریگری کے بغیر ممکن ہے؟ جان رکھو انسانی عقل پر ہر چیز کو اپنی طاقت کے مطابق جانتی ہے، اس لیے ممکن اور ناممکن کے گمان رکھتی ہے، مگر وہ رب جس نے بنا کسی ناممکن کے تمام کائنات تخلیق کر دی، وہ تمہاری ایک چھوٹی سی خواہش کیسے ادھوری چھوڑ سکتا ہے؟ اور جانتے ہو کہ اللہ ناممکن دعاؤں پر کن کب فرماتا ہے، اور وہ کیا چیزیں ہیں جو تمہاری دعاؤں میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہیں، تو جان لو تمہاری سوچ ہی تمہاری اصل ہستی ہے، کیونکہ جب تم ناممکن کے وسوسوں سے ہمت ہار کر مایوس ہونے لگتے ہو تو شیطان تمہاری سوچ پر غلبہ پا کر اس مہربان رب سے نا امید کرنے لگتا ہے تاکہ تم تاریکیوں میں بھٹک جاؤ۔ تم ہرگز خود کو غم زدہ نہ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے جسے تم مستقل شکست سمجھ رہے ہو وہی تمہاری جیت بن جائے۔ جان رکھو کہ جب تم مسلسل ناکامی اور ہار کے سامنے ڈٹے رہتے ہو تو بالآخر جیت تمہارے سامنے سرنگو ہو ہی جاتی ہے، اور اگر تم اپنی زندگی میں معجزوں کی تلاش میں ہو تو یہ دو باتیں ذہن نشین کر لو۔ یاد رکھو خدا کی خدائی میں عجیب کی کمی نہیں، جس طرف تم نگاہ ڈالو اس کی قدرت کے کرشمے غیر معمولی واقعات کی صورت میں نظر آتے ہیں، اور وہی مہربان تمہارے متاع و زست کے لیے ہر وہ سامان تمہیں بن مانگے پہنچا رہا ہے جو تمہارے لیے ناگزیر ہے۔ آخر تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ تم کچھ مانگو اور وہ تمہیں عطا نہ کرے؟ جانتے ہو جب تم ناممکن مانگتے ہو تو وہ رحمان تمہیں ناممکن وسیلوں سے ہی عطا کرتا ہے کہ جس کا تم نے گمان بھی نہیں کیا ہو۔ اور اگر آج تمہارا دل بار بار اللہ سے ایک ہی دعا مانگ رہا ہے اور ناممکن کی تڑپ میں تمہیں تہجد تک لے آیا ہے تو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز تمہارے نصیب اور مقدر میں لکھ دی ہے اور وہ بہت جلد تمہیں حاصل ہو کر ہی رہے گی۔ یقین رکھو وہ عالی ظرف مہربان خدا
بہت جلد تمہاری مشکلوں سے ان کا حل نکال کر ممکن کو ممکنات میں بدلنے والا ہے، اور تمہارا ہر وہ آنسو جو آسمان کو دیکھ کر گرتا ہے تمہاری تقدیر بدلنے کا سبب بنتا ہے۔ یقین رکھو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے نبی ان سے کہو فضل و شرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا کرے، وہ وسیع نظر ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے، اور وہ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے۔ اس کا فضل بہت بڑا ہے، اور تمہاری محنت، کوشش اور یقین سے کی گئی دعائیں ہر چیز کی سمت بدل کر تمہاری جانب ہی کر دیتا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ اللہ کی قدرت اور اس کی عطاؤں کے سارے کرشمے تمہاری دعاؤں کے راستے سے ہی ملیں گے۔ ان قریب وہ تمہاری من پسند چیزوں اور سجدوں میں مانگی دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخش کر تمہاری زندگی کو سکون اور راحت کے بیش بہا خزانوں سے بھرنے ہی والا ہے انشاءاللہ۔ ویور، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ شکریہ، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر نیک دلی خواہشات پوری فرمائے، آمین، اور ہمیشہ مسکراتے رہیں، آمین ثم آمین۔